بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 77 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم الظروف المبنیہ حصہ دوم پڑھیں گے۔ اسمائی ظروف مبنیہ کی کئی ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ہم نے الغایات اور اسی طرح حیث سے متعلق سبق نمبر 76 میں پڑھ لیا تھا۔ آج سبق نمبر 77 میں ما باقی اقسام سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ عبارت کے ساتھ ساتھ ہم تشریح کرتے رہیں گے۔ وَمِنْهَا إِذَا وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِلِ، اور اسمائی ظروف مبنیہ میں سے اذا ہے، وہی للمستقبل، اور اذا چاہے یہ زمانے کے لیے ہو یا مکان کے لیے ہو، یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي صَارَ مُسْتَقْبِلًا، اور جب یہ ماضی پر داخل ہو تو ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تو جاء فعل ماضی پر اذا داخل ہے اور اس فعل ماضی کو اس نے مستقبل کے معنی میں کر دیا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ صار مستقبلاً، جب یہ ماضی پر داخل ہو وہ مستقبل کے معنی میں ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں، یعنی ہمیشہ نہیں ہوگا کہ جب بھی یہ فعل ماضی پر داخل ہوگا تو وہ مضارع کے معنی میں ہو جائے، جیسے آیات کریمہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تو یہاں پر بھی اذا بلغ فعل ماضی پر داخل ہوا ہے، لیکن اس کو استقبال کے معنی میں نہیں کیا بلکہ اسی ماضی کے معنی میں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ وَفِيهَا معنی الشرط، اور اذا میں شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی یہ استقبال کے معنی کے لیے تو آتا ہے لیکن شرط کا معنی بھی دیتا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، لیکن اس کے بعد جملے اسمیہ کا واقع ہونا جائز ہے، جیسے آتی کہ اذا الشمس طالعۃ، آؤں گا میں تیرے پاس جب سورج طلوع ہوگا، تو یہاں پر آتی کا یہ کیا ہے بھئی، جزا ہے، اور اذا الشمس طالعۃ یہ جملہ اس کے لیے شرط ہے۔ اذا یہاں پر جو ہے شرطیہ ہے اور الشمس طالعۃ اس کے بعد جملہ اسمیہ آیا ہے۔ والمختار الفعلیہ، لیکن مختار یہی ہے کہ اس کے بعد جملے فعلیہ واقع ہو، اس کا عطف الجملۃ الاسمیہ پر ہے کہ مختار اور پسندیدہ بات یہی ہے کہ اس کے بعد جملے فعلیہ واقع ہو، جیسے آتی کہ اذا طلعت الشمس، آؤں گا میں تیرے پاس جب سورج طلوع ہوگا، تو یہاں پر طلعت یطلع کے معنی میں ہوگا اور یہ جملے شرطیہ ہے اور آتی کا یہ جزا مقدم ہوگا۔ وقد تکون للمفاجأۃ، کبھی کبھی اذا مفاجاتیہ ہوتا ہے، مفاجأۃن یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، فجاءۃن سے ہے، اور اس کا معنی ہے اچانک کسی چیز پر نظر پڑ جانا یا اچانک کسی غیر متوقع امر کا ہو جانا جس پر انسان کو حیرانگی ہو جائے، تعجب ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اذا اس مفاجات کا معنی دیتا ہے، اور جب اذا مفاجاتیہ ہو اس کو اذا مفاجاتیہ کہتے ہیں۔ فیختار یا فیختار بعدها المبتدا، تو اس اذا مفاجاتیہ کے بعد مبتدا کے واقع ہونے کو پسند کیا گیا ہے، جیسے خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا فاذا السبع واقف، کیا دیکھتا ہوں کہ درندہ کڑا ہے، تو السبع مبتدا اور واقف اس کے لیے خبر ہے، تو اذا مفاجاتیہ کے بعد مبتدا آتا ہے۔ وَمِنْهَا اِذ، اسمائی ظروف مبنیہ میں سے ایک اذ ہے، وہی للماضی، اذ جو ہے یہ ماضی کے معنی کے لیے آتا ہے۔ وَتَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتان، لیکن اس کے بعد ہمیشہ دو جملے واقع ہوں گے، الاسمیۃ والفعلیہ، ایک جملے اسمیہ ہوگا اور دوسرا جملے فعلیہ، جیسے جئتک اذ طلعت الشمس وَإِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، میں آؤں گا تیرے پاس جب سورج طلوع ہو چکا، وَإِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ،
وتقع بعدها الجملتان، اور اس کے بعد دو جملے واقع ہوتے ہیں، الاسمیت والفعلیت، جملے اسمیہ بھی واقع ہوتے ہیں اور جملے فعلیہ بھی واقع ہوتا ہے. یعنی اذا کے بعد جملے فعلیہ کا واقع ہونا تو اکثر ہے، اور جملہ اسمیہ بھی کبھی کبھی واقع ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے بعد جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ دونوں آتے ہیں، کسی ایک کا زیادہ آنا پسندیدہ نہیں. جئتک اذ طلعت الشمس واذ الشمس طالعۃ، تو یہاں پر جئتک آؤں گا میں تیرے پاس جب سورج طلوع ہوگا، یا جب سورج طلوع ہو چکا، یا وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، اب یہاں پر اس کے بعد الشمس طالعۃ جملہ اسمیہ ہے. وَمِنْهَا أَيْنَ وَأَنَّ لِلْمَكَانِ بِمَعنى الاستفهام، اور اسماء ظروف مبنیہ میں سے أَيْنَ اور أَنَّ ہے. أَيْنَ اور أَنَّ لِلْمَكَان، أَيْنَ اور أَنَّ باعتبار لفظ کے موصوف، للمکان ظرف مستقر اس کے لیے صفت ہے. اسماء ظروف مبنیہ میں سے أَيْنَ اور أَنَّ ہے. ایسا أَيْنَ اور أَنَّ للمکان جو مکان کے معنی کے لیے ہوں. بمعنى الاستفہام، یہ ظرف مستقر أَيْنَ اور أَنَّ سے حال واقع ہے، یہ دونوں ذو الحال ہیں. یعنی ایسا أَيْنَ اور أَنَّ جو اس حال میں کہ وہ أَيْنَ اور أَنَّ استفہام کے معنی میں ہو، جیسے أَيْنَ تمشی، تو کہاں چل رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، وَأَنَّ تَقُعُدُ، تو کہاں بیٹھ رہا ہے. تو یہاں پر أَيْنَ اور أَنَّ دونوں نے مکان کا معنی دیا ہے اور استفہام کا معنی بھی ہے. اور بمعنی شرط، اور ان میں شرط کا معنی بھی کبھی کبھی پائے جاتے ہیں، جیسے أَيْنَ تجلس اجلس، وَأَنَّ تقم اقم، جب بھی تو بیٹھے گا تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا، جب بھی تو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا. تو أَيْنَ اس میں ضرب برائے ظرف مکان مفعول فی مقدم برائے متضمن بمعنی حرف شرط. تجلس یہ شرط ہے اور اجلس یہ جزا ہے. ومنها متى للزمان شرطا او استفہاما، اور اسماء ظروف مبنیہ میں سے ایک متا ہے، للزمان، متا یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے، شرطن اب استفہامن، اس حال میں کہ یہ شرط کے لیے ہوگا، اب استفہامن یا استفہام کے لیے ہوگا. یعنی متا شرط اور استفہام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے متا تصم، اسم میں متا شرط کے لیے ہے، تصم جملہ شرطیہ، اسم جملہ جزا ہے، اور متا تسافر، یہاں پر متا جو ہے یہ استفہامیہ ہے. ومنها کیف، اور اسماء ظروف مبنیہ میں سے کیف ہے، للاستفہام حالا، یہ حال کی دریافت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کی حالت معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. عربی میں کہا جاتا ہے کیف انتا، تو کیسا ہے، تیری طبیعت کیسی ہے. ای فی ای حال انت، تو کس حالت میں ہے. ومنها ایانا، اور اسماء ظروف مبنیہ میں سے ایانا ہے، للزمان استفہاما، یہ زمانے کے لیے آتا ہے، یعنی زمانے کو معلوم کرنے کے لیے، زمانے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ایان یوم الدین، کب واقع ہوگی قیامت کا دن. ومنها مذ ومذ، اور اسماء ظروف مبنیہ میں سے مذ اور مذ ہے، بمعنی اول المدت، یہ دونوں کسی بھی مدت کی ابتدا بتلانے کے لیے آتے ہیں. ان صلح جوابا لمتا، اگر یہ متا کے جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں. جیسے اگر کوئی شخص سوال کرے ما رأیتہ مذ او مذ یوم الجمعۃ، جیسے اگر کوئی شخص سوال کرے متا ما رأیت زیدن، تو نے زید کو کب سے نہیں دیکھا، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے ما رأیتہ مذ او مذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. یعنی اے اول مدت انقطاع رؤیتی، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی مدت کی ابتدا یوم الجمعۃ، وہ جمعے کے دن سے ہے. وبمعنی جمیع المدت ان صلح جوابا لکم، اگر یہ کم کے جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہو مذ اور مذ، تو اس صورت میں پھر جمیع مدت بتلانے کے لیے یہ ہوں گے. جیسے اگر کوئی شخص سوال کرے کم مدتن ما رأیت زیدن، تو نے کتنے عرصے سے زید کو نہیں دیکھا، تو اس کے جواب میں ہم کہیں ما رأیت مذ او مذ یومان، میں نے 2 دن سے اس کو نہیں دیکھا. تو اب یہاں پر جمیع مدت، ای جمیع مدت ما رأیت یومان، یعنی وہ پوری مدت جس میں نے زید کو نہیں دیکھا وہ 2 دن ہیں. وہ کتنے ہیں بھئی؟ 2 دن ہیں. والفرق بینہما، عزیز طلبہ یہاں سے پہلے ایک عبارت ہے ومنہا لدا ولدن بمعنی العندہ، اور اسماء ظروف مبنیہ میں سے لدا اور لدن ہیں، اور یہ لدا اور لدن آئندہ کے معنی میں ہیں.
یہ عبارت اپنے پاس نوٹ کر لے آپ. اس کے بعد پھر یہ عبارت آتی ہے کہ کاتب کی غلطی ہے، مولانا کتاب عبارت کچھ رہ گئی. والفرق بینہما، لدا اور لدن جب آئندہ کے معنی میں ہے تو لدا اور لدن اور آئندہ میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے والفرق بینہما، فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ ان آئندہ لا یشترط فیہ الحضور، آئندہ کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن اس چیز کا حاضر ہونا اس وقت ضروری نہیں ہوتا. ویشترط ذالک فی لدا ولدن، جبکہ لدا اور لدن کے ذریعے آپ بتائیں گے تو اس صورت میں اس چیز کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے. جیسے آپ کہتے ہیں المال عندی، مال میرے پاس ہے تو مال کا ہونا آپ کے پاس ضروری نہیں ہو یا نہ ہو، آپ کہہ دیتے ہیں المال عندی تو یہ درست ہوگا. لیکن جب آپ کہیں گے المال لدیہ یا المال لدا زید، ان کے مال زید کے پاس ہے تو پھر زید کے پاس اس کا ہونا بھی ضروری ہے. وجاء فیہ لغات اخر، اور اس لدا اور لدن میں دیگر لغات بھی ہے. لدنی بھی کسی نے پڑھا ہے، وہ لدنی بھی پڑھ سکتے ہیں، لدن بھی پڑھ سکتے ہیں، لد بھی پڑھ سکتے ہیں، لد بھی پڑھ سکتے ہیں اور لدو بھی پڑھ سکتے ہیں. ومنہا قط للماضی المنفی، اور اسماء ظروف مبنیہ میں سے قط ہے جو ماضی منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ما رأیت قط، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا، تو یہ ماضی منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ومنہا عوض، اور اسماء ظروف مبنیہ میں سے عوض ہے. عوض یہ مستقبل منفی کے لیے آتا ہے، جیسے لا اضربہ عوض، میں کبھی بھی اس کو نہیں ماروں گا. جی وعلم جان لیجیے انه اذا اضيف الظروف الى الجملة او الى اذ جاز بناؤها على الفتح، کہ جب اسماء ظروف مبنیہ کی اضافت جملے کی طرف کی جائے او الی اذ یا اس کی طرف کی جائے جاز بناء علی الفتح، تو اس کو مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے. جیسے قول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہاں پر یوم اس میں ظرف ہے اور اس کی اضافت ینفع الصادقین صدقہم جملے کی طرف ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو مبنی بر فتح بھی پڑھ سکتے، ھذا یوم ینفع الصادقین بھی پڑھ سکتے اور یوم ینفع الصادقین صدقہم بھی پڑھ سکتے ہیں. وَكَ يَوْمَئِذٍ، اور جس طرح یومئذٍ ہے، یوم کی اضافت اس کی طرف ہوئی ہے. وَحِینَئِذٍ، اور حین کی اضافت اس کی طرف ہوئی ہے تو اس کو حینئذٍ مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے. وَكَذَلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ، اور اسی طرح اسماء ظروف مبنیہ جو ہے وہ مثل اور غیر ہے. مع ما وان وانا، مثل اور غیروں کو بھی ہم مبنی بر فتح پڑھ سکتے ہیں کہ جب یہ مضاف ہو ما ان اور انا کے ذریعے جملے کی طرف. جیسے ضربتہ مثل ما ضرب زید، تو یہاں پر مثل جو ہے وہ ما کے ذریعے جملے کی طرف مضاف ہوا ہے تو اس کو مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے. وغیر ان ضرب زید، اور غیر جو ہے ان کے ذریعے جملے کی طرف مضاف ہوا ہے، یا ان ضرب زید وغیرہ ذالک. ومنہا امس بالکسر عند اہل الحجاز، اسماء ظروف مبنیہ میں سے ام سے ہے بالکسر، سین کے کسرے کے ساتھ، عند اہل الحجاز، یا اہل حجاز کے ہاں کس میں سے ہے بھئی؟ اسماء ظروف میں سے ہے. تو عزیز طلباء، آج ہم نے اسماء ظروف مبنیہ حصہ دوم پڑھا. اس میں ہم نے اسماء ظروف مبنیہ میں سے اذ، اذا، متا، کیف، ایانا، امس، قط، عوض وغیرہ پڑھے. کل انشاءاللہ آپ حضرات سے میں انہی اسماء ظروف مبنیہ سے متعلق تفصیل پوچھوں گا. خوب تیاری کر کے آپ نے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.